خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے کورس کا گہرائی میں جائزہ لیں گے جو کسی بھی نئے سیکھنے والے کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا ماہر بنانے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو چلیے ساتھ مل کر اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسا شخص جس کا اس فیلڈ سے پہلے کوئی تعلق نہ ہو وہ AI کا جاب ریڈی ایکسپرٹ بن سکتا ہے؟ بھئی یہ ممکن کیسے ہے؟ یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم اس تجزیے میں تلاش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ زیرو سے ایکسپرٹ تک کا یہ راستہ کیسے طے ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس سفر میں ہم ہر قدم کو تفصیل سے دیکھیں گے، بالکل شروع کی بنیادی باتوں سے لے کر وہ کون سے ٹولز ہیں جن پر مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اور پھر اپنا پہلا AI پروجیکٹ بنانے تک۔ اور ہاں، آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ان سکلز کو ایک کامیاب کیریئر میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ تو اس کورس کا اصل مقصد آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف چند ٹول سکھانے کے بارے میں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مقصد ایک مکمل تعلیمی راستہ فراہم کرنا ہے جو کسی کو بالکل صفر سے اٹھا کر ایک ماہر بنا دے۔ اور اس کورس کی کامیابی کا راز اسی بات میں چھپا ہے۔ جاب ریڈی پر جو زور دیا گیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد صرف کتابی علم دینا نہیں، بلکہ سیکھنے والوں کو وہ پریکٹیکل سکلز سکھانا ہے جس سے وہ اصل دنیا کے مسائل کو اعتماد کے ساتھ حل کر سکیں۔ دیکھیے، جس طرح ہر ہنر مند کو اپنے اوزاروں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مصنوعی ذہانت کی دنیا بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عملی سفر اپنے ٹول باکس کو تیار کرنے سے کیسے شروع ہوتا ہے۔ پہلا قدم تو بالکل ایسا ہے جیسے اپنی ذاتی ورکشاپ بنائی جا رہی ہو۔ ایناکونڈا وہ ماحول ہے جو آپ کو تمام ضروری اوزار یعنی لائبریریاں ایک جگہ منظم کر کے دیتا ہے، اور جوپیٹر نوٹ بک آپ کی کام کرنے کی جگہ ہے جہاں آپ آرام سے اپنا کوڈ لکھتے ہیں، چلاتے ہیں اور اس کے نتائج فوراً دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی ورکشاپ تیار ہو جاتی ہے، اب وقت آتا ہے زبان کی بنیادیں سیکھنے کا۔ اب سمجھیں کہ پائتھن کی الف بے پے ہے۔ ڈیٹا کی ان قسموں اور مجموعوں کو سمجھنا ہی وہ بنیاد ہے جس پر مستقبل میں بننے والا ہر بڑا اور پیچیدہ پروگرام کھڑا ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پروگرام سوچنا شروع کرتا ہے۔ کنٹرول لاجک ہی وہ چیز ہے جو پروگرام کو کچھ شرطوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، اگر بارش ہو رہی ہے تو چھتری لے کر جاؤ۔ یہی منطق پروگرام کو ذہین بناتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم کورس کے بالکل مرکز میں آ گئے ہیں۔ یہاں ہم زبان سیکھنے سے آگے بڑھ کر اسے ڈیٹا کے راز جاننے اور اس سے بات چیت کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں نمبرز اور فیکٹس اپنے اندر چھپی کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ڈیٹا سے نمٹنے کی بات آتی ہے نا، تو دو لائبریریاں سب سے اہم ہیں، نمپائی اور پانڈاز۔ نمپائی کو آپ نمبرز کا جادوگر سمجھ سکتے ہیں، یہ مشکل سے مشکل کیلکولیشنز کرتا ہے، جبکہ پانڈاز ڈیٹا کو صاف کرنے، ترتیب دینے اور تجزیے کے لیے تیار کرنے میں بے مثال ہے۔ تو ایک حساب کا ماہر ہے تو دوسرا ڈیٹا کا مینیجر۔ دیکھیں، خام ڈیٹا خود کچھ نہیں بتاتا، وہ تو بس نمبروں کا ایک ڈھیر ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میٹ پلاٹلب اور سی بانڈ جیسے ٹولز ان نمبرز کو خوبصورت چارٹس اور گرافس میں بدل دیتے ہیں، جو ہمیں چھپے ہوئے پیٹرنز اور ٹرینڈز کو آسانی سے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور یہی ڈیٹا ویژولائزیشن کا اصل جادو ہے۔ اس کا مقصد صرف رنگین گراف بنانا نہیں ہے، بلکہ ڈیٹا کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی کہانی خود سنائے، تاکہ مشکل سے مشکل معلومات بھی آسانی سے سمجھ میں آ سکیں۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تک جو کچھ بھی سیکھا ہے اسے اکٹھا کیا جائے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تھیوری حقیقت بنتی ہے اور ہم سب مل کر ایک اصلی AI ایپلیکیشن تیار کرتے ہیں۔ اس کورس کا سب سے دلچسپ حصہ یعنی فائنل پروجیکٹ ایک وائس بیسڈ AI اسسٹنٹ بنانا ہے۔ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں بلکہ اب تک سیکھی گئی ہر چیز کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم ایک مشین کو سچ میں آواز اور سمجھ دے کر اسے ذہین بناتے ہیں۔ اس اسسٹنٹ کو بنانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسپیچ ریکگنیشن انسان کی آواز کو سمجھنے کے لیے، PyTTS-3 اسے بولنے کی طاقت دینے کے لیے، اور گوگل AI اسٹوڈیو اس کی سوچ کو مزید گہرا کرنے کے لیے۔ یہ ٹولز اصل دنیا میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ سب مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ اچھا، اسکل سیکھ لینا تو پہلا قدم ہے، لیکن اگلا اور سب سے اہم قدم ان اسکلز کو ایک کامیاب کریئر میں تبدیل کرنا ہے۔
تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کورس اس اہم مرحلے میں کیسے مدد کرتا ہے۔ یہ کورس صرف ٹیکنیکل ٹریننگ پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ کریئر گائیڈنس بھی دیتا ہے۔ یہاں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مارکیٹ میں کن سکلز کی سب سے زیادہ مانگ ہے، ڈیٹا انالسٹ جیسے رولز کے لیے خود کو کیسے تیار کیا جائے، اور سب سے اہم، ایک مضبوط پورٹ فولیو کیوں ضروری ہے، کیونکہ وہی تو آپ کی مہارت کا اصل ثبوت ہوتا ہے۔ اور یہ بات اس کورس کے عملی نقطہ نظر کو بالکل واضح کر دیتی ہے، کیونکہ علم بلا شبہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن جب وہی علم روزگار کے مواقع پیدا کرے تو وہی اصل کامیابی کہلاتی ہے۔ تو آخر میں اس پورے سفر کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کورس آخر ایسی کیا چیز پیش کرتا ہے جو اسے صرف ایک تعلیمی پروگرام سے بڑھ کر کچھ خاص بناتی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک مکمل، مربوط پیکج ہے۔ یہ ایک واضح روڈ میپ ہے جو کسی کو پائتھن کی بنیادی باتوں سے شروع کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچاتا ہے جہاں وہ اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پروفیشنل دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتا ہے۔ اور ہم آپ کو اسی ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ سوچئے، مصنوعی ذہانت صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ تخلیق کا ایک نیا کینوس ہے۔ اس علم کے ساتھ امکانات کی کوئی حد نہیں۔ تو سوچیں، اگر یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کیا تخلیق کریں گے؟